ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس میں جو ایجادات ہو جاتی ہیں وہ بھی الہام ہی سے ہوتی ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں الہام سے ہے، بالکل الہام سے ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک نئی چیز ایجاد ہونے والی ہوتی ہے تو کئی جگہ ایک دم سے ایجاد ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کئی ممالک بعد میں دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے موجد ہم تھے، لیکن اس میں کچھ سیاست بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ مصنوعی طور پر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایجاد کی۔ خلوص کے ساتھ بھی یہ دعوے ہوتے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب کہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی ملکوں میں بیک وقتی ایجاد ہو جاتی ہے، جیسے مثلا ریڈیو وائرلیس تو مارکونی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن دعوے دار فرانس، انگلینڈ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، سب کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے بھی ایجاد کیا ہے۔ ہر موقع کے اوپر ایسے ہی ہوا ہے، یہ بھی ایک قسم کا الہام ہے، یقیناً الہام ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اسلام میں ارتقاء انسانی جو ہے وہ تو دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ارتقاء اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے انسان ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی تو ارتقاء ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتفاق سے ہوتا ہے، وہ کسی اصول کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کو بنا لیتی ہے، اور اس اصول کے تحت جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور انہی مدارج سے گزرتا ہے۔ کل دنیا اسی طریقے سے وجود میں آئی ہے، مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، ہماری ارتقاء تو یہی ہے۔ بنا اختلاف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات اتفاق سے ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص منصوبے، اس کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوا جو پہلے سے بنا ہوا تھا، یعنی مقدر کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ناپنا، ناپ سے بنانا، ہم اس کو تقدیر یا مقدر کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارا ڈیزائن یا سسٹم اللہ کا ہے، وہ بھی کوئی دوسری صورت پیش نہیں کرتا۔ اب یہ تو بالکل محمل چیز ہے کہ کوئی چیز اتفاق سے ہو جائے، یہ تو کوئی جوابی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ بچہ جو شروع میں ایک ایسی ہستی ہے جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی اور پھر وہ اسی مدت میں ہمیشہ ایک مکمل بچہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو اتفاقی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتفاق کے معنی جو ہم سمجھتے ہیں ان معنوں میں یہ تو نہیں آتا، بالکل پلاننگ ہے، سسٹم ہے۔ اتفاق تو سسٹم کی ضد ہے، جب دعویٰ ہو تو کوئی سسٹم، کوئی پلان نہیں ہو تو اس کو ہم اتفاق کہیں گے۔ چانس میں کوئی نظم نہیں ہوتا، جس چیز میں نظم ہو اس کو چانس نہیں کہتے، اس کو چانس کہنا بنیادی طور پر غلط ہے، کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہوا ہے تو پلانڈ ایوولوشن ہوا ہے، اور موقع کے اوپر جو صورت پیدا ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے سے ہوئی ہے، نصیحت سے ہوئی ہے، بلکہ اس کی قدرت سے ہوئی ہے۔ اس میں انسان بھی شامل ہیں۔ اب ایک طرف تو وہ دعوے کرتے ہیں کہ اسپیسیز جو ہیں ایوالو ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جین وغیرہ بدلتے ہی نہیں ہیں، یعنی جتنے جین ایک اسپیسی کے اندر ہے وہ اس اسپیسی کے اندر ہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف آلٹریشن ہوتی ہے۔ اس دائرے کے اندر کبھی کوئی چیز نظر آتی ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی اس دائرے کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوتی، یعنی اس میں جو ہو رہا ہے، یعنی کہ جینز اور ایوولوشن تھیوری اور ان دونوں میں بالکل مطابقت نہیں۔ ایوولوشن کو اسی معنی میں سمجھنا چاہیے کہ مختلف اوقات کے اوپر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نئے قسم کی چیزیں پیدا کی اور ایک قسم کی ترقی نظر آ رہی ہے۔ اس میں چھوٹی سی مخلوق انسان ہے، یہ آخر میں آتا ہے، اور یہ سب شروع ہی سے ہیں، اور سب میں اگر دیکھیں جانور اور انسان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ جانور انسان، اب یہ کہنا کہ یہ وہاں سے پیدا ہوا ہے یا نکلا ہے، یہ بھی ایک محمل سی چیز ہے، کیونکہ جانور اور انسان میں خاص طور سے ذہن میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ صرف انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے اندر خیر و شر، اچھائی اور برائی، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تصور ہے۔ یہ جانور میں بالکل نہیں، یہ نہیں کہ وہ ابتدائی حالت میں ہے۔